السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، إن العزة لله جميعا هو السميع العليم۔ تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا، اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ پڑھتا ہوں میں درود، اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین، آج 2 جنوری 2022 کو یہاں مسجد محمدیہ بیگم پیٹ سولاپور میں ہمارے درس کا عنوان ہے تبلیغی جماعت کے سلسلے میں کچھ اہم نصیحتیں۔ آپ لوگوں کے سامنے جو باتیں رکھوں گا امید ہے کہ آگے پہنچائیں گے، اور یہاں آپ لوگ اپنے کان اپنے ذہن کو بہت اچھے سے کھول کر رکھیے، اور یہ درس ہے، تقریر نہیں۔ درس اور تقریر میں فرق ہوتا ہے۔ تقریر میں مقرر صاحب سنا کر چلے جاتے ہیں، اور درس میں کبھی کچھ مدرس پوچھ بھی لیتے ہیں سامعین سے، اور سامعین میں سے جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو جواب بھی دینا ہوتا ہے۔ لہٰذا مہربانی کریے، بہت غور سے سنیے۔ نفرت نہیں بانٹتے ہیں ہم لوگ پیار محبت بانٹنے کا کام کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بدنام کیے جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تبلیغی جماعت 1925 میں سٹارٹ ہوئی انڈیا میں۔ اس کے بانی پیدا ہوئے 2 فروری 1898 کو کاندھلا مظفر نگر میں، اتر پردیش میں، اور 1898 کے یہ پیدا ہوئے مولوی زکریا صاحب 20 سال کی عمر کو جب پہنچے تو مدرس بن گئے، پڑھانے لگے ایک مدرسے میں، اور ان کے سسر الیاس صاحب اور یہ دونوں مل کر ایک جماعت شروع کیے جس کا نام تبلیغی جماعت رکھا گیا۔ انہوں نے کچھ کتابیں لکھے ہیں۔ ان کی مشہور جو کتاب تبلیغی جماعت والے جانتے ہیں، فضائل اعمال کے نام سے، جس کا درس دیا جاتا ہے، وہ کتاب لے کر پھرتے ہیں تبلیغ کے وقت تبلیغی جماعت والے۔ ان کی اور بھی کتابیں ہیں۔ ایک کتاب سے کچھ باتیں بتاؤں گا۔ یہ کتاب ہے تاریخ مشائخ چشت، تاریخ
مشائخ چشت، مولوی زکریا صاحب کی کتاب۔ مولوی زکریا صاحب کا انتقال میرے پیدا ہونے سے 6 سال پہلے ہو گیا تھا۔ 1982 میں ان کا انتقال مدینہ میں ہوا، 24 مئی 1982۔ مولوی زکریا صاحب کی یہ جو تبلیغی جماعت ہے، اس تبلیغی جماعت کے کچھ کام ایسے ہیں جس کے خلاف خود دارالعلوم دیوبند کے مفتیوں کو فتویٰ دینا پڑا، پابندیاں لگانا پڑا۔ وہ فتاوے موجود ہیں ہمارے پاس، وہ لیٹر ہیڈز دارالعلوم دیوبند کے موجود ہیں ہمارے پاس۔ ہم جماعت اہل حدیث والے یہ عنوان لے کر کیوں بیٹھے ہیں؟ اس لیے بیٹھے ہیں کہ برا بولا جا رہا ہے ہم کو، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ گالی سن لیں گے، لیکن ہمارے ان تبلیغی بھائیوں کو توحید و سنت سکھانے کی کوشش کریں گے تاکہ ان کو بھی جماعت حقہ، جماعت صحابہ، اصلی سنی اہل حدیث بنا سکیں انشاءاللہ۔ زکریا صاحب کی یہ کتاب شروع کرنے سے پہلے، پوری کتاب تو نہیں سناؤں گا، کچھ ہی ہائی لائٹ کیا ہوا ہوں اس کے اندر کے کچھ واقعات جو قرآن سے ٹکرا رہے ہیں، جو حدیث سے ٹکرا رہے ہیں، وہ سناؤں گا انشاءاللہ۔ شاید اس سے پہلے آپ لوگ سنے ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہوں گے جو نہیں سنے ہیں، جو آج سنیں گے۔ زکریا صاحب سے پہلے ایک بڑا نام تبلیغی علماء میں، دیوبندی علماء میں اشرف علی تھانوی صاحب کا ہے، جس کا ترجمہ ہم پڑھے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی صاحب 19 اگست 1863 کو پیدا ہوئے تھانہ بھون میں، اور 20 جولائی 1943 کو ان کا انتقال ہوا۔ ایک بڑا نام ہے اشرف علی تھانوی صاحب کا۔ لیکن دارالعلوم دیوبند جو بنائے ہیں مولوی قاسم نانوتوی صاحب ہیں۔ ہم ان کے استاد سے بات شروع کرتے ہیں۔ مولوی قاسم نانوتوی صاحب کے استاد رشید احمد گنگوہی صاحب 1826 میں پیدا ہوئے گنگوہ میں، اور 11 اگست 1905 کو ان کا انتقال ہو گیا گنگوہ میں۔ اور 1898 میں پیدا ہونے والے مولوی زکریا صاحب کی ان سے ملاقات ہے، رشید احمد گنگوہی صاحب سے، کیونکہ 1905 میں ان کا انتقال ہوا، رشید احمد گنگوہی صاحب کا۔ رشید احمد گنگوہی صاحب کے استاد میاں صاحب نور محمد ہیں، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بھی ہے۔ قاسم نانوتوی صاحب 1833 میں پیدا ہوئے، اور 1880 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ 1833 میں وہ پیدا ہوئے، اور 1866 میں دارالعلوم دیوبند بنائے۔ 1833 میں پیدا ہو کر 1866 میں انہوں نے دارالعلوم دیوبند بنائے، مولوی قاسم نانوتوی صاحب۔ اس لیے وہاں سے فارغ جو ہوتے ہیں ان کو قاسمی کہا جاتا ہے۔ مولوی قاسم نانوتوی صاحب 1880 میں چل بسے۔ ان کے انتقال کے کچھ سال بعد پیدا ہوئے مولوی زکریا صاحب۔ تو قاسم نانوتوی صاحب سے زکریا صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی۔ خلیل احمد سہارنپوری صاحب 1 دسمبر 1852 کو پیدا ہوئے، اور ان کو امبیٹوی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ امبیٹا میں پیدا ہوئے تھے۔ 13 اکتوبر 1927 کو ان کا انتقال ہوا، اور مولوی زکریا صاحب کی ملاقات ہوئی ہے خلیل احمد سہارنپوری صاحب سے۔ یہ علماء دیوبند کے نام سنایا میں آپ کو۔ اشرف علی تھانوی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے مولوی زکریا صاحب کی۔ مولوی زکریا صاحب 1982 میں انتقال کر گئے۔ مولوی زکریا صاحب کو شیخ الحدیث کہا جاتا تھا، آج بھی کہا جاتا ہے۔ مولوی زکریا صاحب پر اب ہم رکتے ہیں اور یہیں سے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ کچھ علماء کے نام سنا دیا ہوں، اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کھولیے
سب سے پہلی جماعت، سب سے پہلا فرقہ اصلی سنی اہل حدیث ہے اللہ کی زمین پر. دلیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خلق افعال العباد. امام بخاری کی صحیح بخاری ہے اور بھی کتابیں ہیں، لیکن یہ کتاب ہے خلق افعال العباد کتاب کا نام. حدیث نمبر 398. مرہ بن شراحیل تابعی رحمۃ اللہ علیہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، نوک کیے، اندر سے آواز آئی کہ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گئے ہیں. مرہ بن شراحیل تابعی رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر پر آئے تو دیکھتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں اور حذیفہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے ہیں. 3 صحابہ ہیں. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بول رہے ہیں انک صاحب الحدیث، بے شک آپ اہل حدیث ہو. یہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو بولے، تب سے یہ نام چلا آ رہا ہے. صاحب الحدیث حدیث والا، اصحاب الحدیث حدیث والے، اہل الحدیث حدیث والے. 29 پارے کی آخری آیت کھولیے، اللہ نے کہا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس حدیث کے بعد کس چیز پر ایمان لائیں گے یہ لوگ. یعنی اللہ نے قرآن کو حدیث کہا اس آیت میں، 29 پارے کی آخری آیت میں. اور بھی دلائل ہے، قرآن سے بتا سکتا ہوں کہ اللہ نے قرآن کو حدیث کہا. ایک اور دلیل سن لیجئے، سورہ زمر میں اللہ نے کہا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، اللہ نے نازل کیا سب سے بہترین حدیث یہ کتاب قرآن. تو قرآن بھی حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی اللہ نے حدیث کہا. دلیل سورہ نمبر 66 آیت نمبر 3 وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، رسول اللہ کی بات کو اللہ نے حدیث کہا. لہذا اللہ کی بات قرآن مجید حدیث، رسول اللہ کی بات حدیث. قرآن اور حدیث کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے اہل الحدیث. صحابہ رضی اللہ عنہم سب سے پہلے اہل الحدیث، ثقہ تابعین اہل الحدیث، ثقہ تبع تابعین اہل الحدیث، ان کے بعد کے ائمہ محدثین اہل الحدیث. ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو اہل حدیث بولے، یہ دلیل سنا چکا، اور بھی کئی دلائل بتا سکتا ہوں لیکن عنوان وہ نہیں ہے میرا. تو ہتھیلی کھولنے بولا تھا، پہلی انگلی کھول کر رکھیے کہ پہلی جماعت اہل الحدیث ہے. اس کے بعد روافض نکلے، خوارج نکلے. روافض سے پہلے خوارج نکلے، علی رضی اللہ عنہ کی بیعت توڑ کر ان کے خلاف ہو گئے. اس کے بعد خوارج کے بعد معتزلہ ہے، جہمیہ ہے اور بہت سارے ہیں، قدریہ ہے، مرجیہ ہے، کئی فرقے ہیں. لیکن ہم ہندوستان میں آ جاتے ہیں 18ویں صدی میں. اہل الحدیث ہندوستان میں کب سے ہیں؟ مالک بن دینار رضی اللہ عنہ اہل الحدیث ہندوستان میں آ چکے تھے. رسول اللہ زندہ تھے، مدینہ میں تھے پیارے نبی، اور صحابی کیرلا آ چکے تھے. مالک بن دینار رضی اللہ عنہ، جمعہ مسجد چیرامن ماسک نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر مالک بن دینار رضی اللہ عنہ کی ہسٹری مل جائے گی. کوچی میں ہے، میں گیا ہوں. بہرحال اہل حدیث تو اس زمین پر رسول اللہ کے دور سے ہے. تو پہلا جماعت یا پہلا فرقہ اہل الحدیث. اب انڈیا میں 1833 سے بات کرتے ہیں. 1833 میں مولوی قاسم نانوتوی صاحب پیدا ہوئے. 1866 میں انہوں نے دارالعلوم دیوبند بنائے. تو دوسرا فرقہ ہم کہیں گے دیوبندی.
وہی علماء دیوبند میں سے بعد میں زکریا صاحب ہیں. 14 جون 1856 کو پیدا ہوئے مولوی احمد رضا خان صاحب. 14 جون 1856 یعنی جب وہ 10 سال کے ہوئے تو دارالعلوم دیوبند بن گیا تھا. یعنی 1866 میں دارالعلوم دیوبند بنائے مولوی قاسم نانوتوی صاحب, تو دارالعلوم دیوبند بنانے سے 10 سال پہلے احمد رضا خان صاحب پیدا ہوئے. تو یہ تیسرا فرقہ ہم کہہ رہے ہیں بریلوی. مولوی مودودی صاحب 1903 میں پیدا ہوئے اورنگ آباد مہاراشٹر انڈیا میں. پھر پارٹیشن کے وقت پاکستان چلے گئے, وہاں پر انہوں نے جماعت اسلامی بنائے. پھر وہ امریکہ میں نیو یارک بفلو چلے گئے اور وہاں پر 1978 میں ان کا انتقال ہو گیا. 4 انگلی یہ کھولیے اور دیکھیے 4 فرقے: اہل الحدیث, تبلیغی, دیوبندی, بریلوی, جماعت اسلامی. یہ 4 کے بارے میں بہت غور سے سنیے کیا بول رہا ہوں. ان کے اپوزٹ میں یہ 2 رافضی, کالے کپڑے والے ماتمی, اور قادیانی, مرزا غلام احمد قادیانی لعنتی کے فالوورز. یہ دونوں کافر ہیں. یہ فرقے رافضی کافر, قادیانی کافر. متفقہ فیصلہ ہے ان 4 کا کہ یہ دونوں کافر. بریلوی میں ہی ہے دعوت اسلامی وغیرہ وغیرہ سب. تو ہم یہ 4 میجر فرقے اس کی بات کر رہے ہیں: اہل الحدیث, دیوبندی تبلیغی, بریلوی, جماعت اسلامی. مودودی صاحب گمراہ حسن البنا کے فالوورز میں سے اور گمراہ سید قطب کے فالوورز میں سے. مودودی صاحب یہ 4 میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے سامنے تاریخ سنا دیے ہیں. پہلا ہم نے تاریخ بتا دی آپ کو کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو اہل حدیث بولے, اور تب سے یہ نام چلا آ رہا ہے. وکٹورین کی اولاد نہیں ہے اہل حدیث مسلمان اس ہندوستان میں. کہنے والوں نے کہا کہ 1857 سے پہلے تم اپنا نام, تم اپنی مسجد اہل حدیث بتاؤ انڈیا میں. تو میں جواب میں دلائل بتا چکا, ویڈیو یوٹیوب پہ موجود ہے. میں نے کہا 1732 میں آ گئے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. 1726 میں وہ گئے تھے حج کو. حج کو جانے تک وہ حنفی تھے. وہاں جانے کے بعد مسجد نبوی جب پہنچے تو ان کے کانوں میں یہی سننے کو ملا: قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رکے وہ وہاں پر 5 سال اور کچھ مہینے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان آئے اور 1732 سے اہل الحدیث عقیدہ, اہل الحدیث اعمال سکھانے لگے. بولے کہ یہی حق ہے. اور 1762 میں انتقال ہو گیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا. تو یہ تو 1898 کے ہیں. ان کے اساتذہ بھی 1833 1826 وغیرہ کے ہیں. 1732 میں دعوت اہل حدیث کو عام کرنے لگے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, اور 1762 میں ان کا انتقال ہو گیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا. تو اہل حدیث دعوت کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کب سے ہیں تو صحابہ کے دور سے ہے, اور آج تک اور قیامت تک رہے گی. ترمذی حدیث نمبر 2192, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے: لا تزال طائفة من امتی منصورین لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. لا تزال دیکھیے, حتى تقوم الساعة دیکھیے. لا تزال کا مطلب ہے ہمیشہ سے ایک گروہ رہے گا. حتى تقوم الساعة آخری ورڈز ہے حدیث کے, قیامت کے قائم ہونے تک وہ گروہ رہے گا. منصورین جس کی مدد اللہ کرتا رہے گا, نصرت یافتہ گروہ. تو طائفہ بھی ورڈ رسول اللہ کی زبان سے نکلا ہوا ہے, منصورہ ورڈ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ہے. طائفہ منصورہ ایک ایسا طائفہ, ایک ایسی جماعت, ایک ایسا گروہ جس کو اللہ کی مدد ملتے رہے گی.
اس کے بارے میں محدثین نے طائفہ منصورہ کے بارے میں کہا. اسی حدیث 2192 نمبر والی حدیث ترمذی کی آپ دیکھیں گے, حدیث کے نیچے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کے استاد علی بن عبداللہ المدینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم اصحاب الحدیث, طائفہ منصورہ یعنی اصحاب الحدیث. اور بھی بہت سارے دلائل ہیں. معرفت علوم الحدیث امام حاکم کی کتاب ہے, معرفت علوم الحدیث امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب, حاکم النیسابوری. ان کی کتاب میں انہوں نے اقوال نقل کیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے, امام بخاری کے اور کئی محدثین کے. امام احمد کا قول ہے ان لم تكن هذه الطائفة المنصورة اصحاب الحدیث فلا ادری من هم. اگر یہ طائفہ منصورہ اصحاب الحدیث نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا کہ وہ کون سا ہے. تو معلوم یہ ہو گیا کہ طائفہ منصورہ رسول اللہ بولے ہیں یعنی جس گروہ کو اللہ کی مدد ملتے رہے گی اور وہ حق کے ساتھ غالب رہے گا اور قیامت تک رہے گا. لا تزال طائفة من امتی سے حتی تقوم الساعة, یعنی ہمیشہ سے قیامت قائم ہونے تک وہ رہے گا. تو اس گروہ کو اہل الحدیث کہا گیا ہے. اہل الحدیث سے صحابہ تابعین کے دور میں جو خرافاتی فرقہ خوارج, اس کے بعد روافض وغیرہ نکلے تو بغض کرنے لگے. قدریہ, تقدیر کا انکار کرنے والا فرقہ جو نکلا وہ بغض کرنے لگے. تو اہل الحدیث سے نفرت کرنے والے, اہل الحدیث سے دشمنی کرنے والے صغار صحابہ اور کبار تابعین کے دور سے ہی شروع ہو گئے تھے. پھر آج تک بھی ہم اہل الحدیث سے نفرت کرنے والوں کو دیکھ رہے ہیں, جان رہے ہیں. مجھے نفرت نہیں سکھانا ہے تبلیغیوں سے, مجھے نفرت نہیں سکھانا ہے دیوبندیوں سے, مجھے آپ لوگوں کو نصیحتیں کرنا ہے کہ ہم کو ان بھائیوں کو جو کلمہ پڑھ رہے ہیں ہمارے بھائی لوگ, ان کو ہم لے کر آنا ہے صحابہ والی جماعت میں. میں وہ سمجھاؤں گا انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ. اگر کوئی گالی دے یہ تبلیغی بھائیوں میں سے ہم کو تو گالی سن لیجئے, اور کوئی مارے تو مار کھا لیجئے, اور رسول اللہ کو یاد کر لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مار بھی کھائے ہیں, توحید و سنت سکھانے گئے تھے, مار کھائے, خون بھی نکالے. بیچارے ہمارے بھائی لوگ تقلید کے وجہ سے وہ ہماری بات نہیں سننا چاہ رہے, نہیں سمجھنا چاہ رہے, لیکن ہم پیچھے لگے رہیں گے, ہم پیچھے لگے رہیں گے سمجھانے کے لیے. یہ نصیحت پہلی, یہ یاد رکھو, آگے اور باتیں آئے گی انشاءاللہ. تو ہم کون ہیں؟ ہم رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے مطابق ہم طائفہ منصورہ ہے. سب لوگ زبان سے بولیے ایک مرتبہ, طائفہ منصورہ. ہم کون ہیں؟ یہ الفاظ کس کے زبان سے نکلے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے. صاحب الحدیث, اصحاب الحدیث, اہل الحدیث, یہ صحابی نے بولے ہیں. یہ کون بولے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود یا ابو موسیٰ اشعری نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بولے کیا پہلے حدیث ہو. تو اہل حدیث لفظ, صاحب الحدیث لفظ صحابی بولے, رسول اللہ نہیں بولے. ٹھیک ہے. اہل السنہ کون بولے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. اہل السنہ والجماعہ کون بولے؟ سب سے پہلے اس زمین پر اہل الحدیث بولنے والے صحابی تھے, اور سب سے پہلے اس زمین پر اہل السنہ بولنے والے تابعی تھے. وہ تابعی کا نام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ. محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ تابعی, انہوں نے کہا سب سے پہلی مرتبہ اہل السنہ. کس کے لیے یہ لفظ استعمال کرے تابعی نے؟ صحابہ کے لیے یہ لفظ استعمال کرے اہل السنہ کا. کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ امام بخاری کی دلیل اور دوسرے دلائل میں اہل الحدیث کے بارے میں دیا. اب اہل السنہ یہ پہلی مرتبہ محمد بن سیرین نے کہا, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی صحیح مسلم کی شرح امام نووی کی, اس کی جلد نمبر 1 پیج نمبر 87 پر یہ لکھا ہوا ہے. تو سمجھ لیجئے کہ اصلی سنی اہل الحدیث صحابہ تھے, اور ہم انہی کی جماعت والے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے, بات کو آگے بڑھاتا ہوں.
ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دسمبر 2021 کے پہلے ہفتے میں سعودی حکومت نے تبلیغی جماعت پر پابندی لگائے تو واویلا مچ گیا پورے ملک میں اور دوسرے ممالک میں بھی. اور سعودی کے اس فیصلے کے بعد RSS اور وشو ہندو پریشد وغیرہ کے لوگ بولنے لگے کہ انڈیا میں بھی ان کو بین کر دو. ٹھیک ہے, اور بہت کچھ بولا گیا. پھر اہل حدیثوں کو برا بولا گیا, صرف اہل حدیثوں کو سعودیہ سے جوڑ کر برا بولا گیا. نہیں بولنا چاہیے. سعودی عربیہ ایک کنگشپ ہے, ایک کنگڈم ہے, ایک ملوکیت والا ملک ہے, بادشاہت ہے وہاں پر. اور وہ لوگ اپنے ملک میں اگر کچھ بھی ارہابی کام میں کسی ایک انسان کو بھی پکڑیں گے, پکڑا جائے کوئی ایک انسان بھی ارہابی کام میں, تو اس کی بہت باریکی سے تفتیش ہوتی ہے, تحقیق ہوتی ہے. شیخ توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ, شیخ سید طالب الرحمن حفظہ اللہ, ان دونوں کو بھی ISIS کے نام پہ پکڑا گیا تھا. کئی مہینے وہ جیل میں تھے, اس کے بعد پھر چھوڑ دیے گئے. تحقیق میں کچھ بھی ان کے لنکس ISIS سے نہیں ملے, یعنی اہل حدیثوں کا کوئی تعلق نہیں ہے ISIS سے. ٹھیک ہے, اور میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ تبلیغیوں کا ISIS سے تعلق ہے, جی نہیں, میں نہیں بول رہا ہوں. سعودی حکومت یہ دیکھی کہ ایک بندہ ارہابی کام میں پکڑا گیا اور اس کی تحقیقات کے بعد وہ بندہ نکلا تبلیغی جماعت کا, تو ان کا ملک ہے, ان کی حکومت ہے, وہ حکومتی طور پر فیصلہ لے سکتے ہیں, لیے ہیں فیصلہ, ان کے ملک کے لیے فیصلہ لیے. 1980 میں, آج سے 40 سال پہلے, شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ جاری کر دیے کہ تبلیغی جماعت جو مولوی زکریا صاحب, مولوی الیاس صاحب کی 1925 کی یہ جو ایجاد کردہ جو جماعت ہے, ان کے عقائد اور اعمال میں بدعت مکفرہ ہے, شرک اور خرافات ہے, لہذا ان کی دعوت و تبلیغ پر یہاں پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پابندی لگایا جائے. تو وہ مفتی اعظم تھے سعودی عرب کے, 40 سال پہلے انہوں نے ایک عالم کی حیثیت سے فتویٰ دیا. لیکن ابھی جو بین لگایا گیا وہ حکومت نے بین لگایا ہے, اور حکومت فیصلہ لے سکتی ہے. انڈیا میں انڈینس نے مینڈیٹ دیے بی جے پی کو, تو بی جے پی انڈینس کے خلاف ہی قانون بنائی, NRC اور کیا کیا سمجھ رہے سب لوگ, اور اس کے خلاف پروٹیسٹ ہوا, جو ہوا, قانون واپس نہیں ہوا. کچھ قانون بنائی, فارم بل 3 واپس ہوئے. وہ تو ہندوستان میں, انڈیا میں جو قانون بنا رہی ہے جو حکومت ہے, ان کو بنانے کا حق ہے نا, مینڈیٹ ہے نا ان کے پاس. تو ایسے ہی ہر ملک کی حکومت کو اپنے ملک کے لیے کیا قانون بنانا ہے یہ ان کو معلوم ہے, وہ بنائے ہیں. تو اہل حدیثوں کو برا نہیں بولنا چاہیے سعودی عرب کے اس فیصلے کے بارے میں, سمجھ رہے. اچھا, سعودی عرب کے اندر ابھی ناچ گانے کے کچھ کانسرٹس ہوئے, کچھ WWF کے کانسرٹس ہوئے, سنیما گھر کھل گیا دمام میں, ریاض میں وغیرہ. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ سعودی سے محبت نہیں ہے مسلمانوں کو, حرمین سے محبت ہے مسلمانوں کو, اور چونکہ حرم مکی, حرم مدنی سعودیہ میں ہے, اس وجہ سے یہ تڑپ ہے مسلمانوں کے سینے میں کہ سعودی جیسے ملک میں یہ ناچ گانے کے کانسرٹس نہیں ہونا چاہیے. یہ ہم بھی بولتے ہیں, لیکن ہم حکمران کے خلاف نہیں بول سکتے. سمجھیے کیوں نہیں بول سکتے؟ وہ ہمارے حکام نہیں ہیں, ہم انڈینس ہیں, اور ہمارے جو حکام ہیں وہ ہم جانتے ہیں کون ہے, کیا کر رہے ہیں, اور ہم کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے دائرے میں رہتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں. وہ سعودی حکومت ہے, ان کا دستور قرآن اور حدیث ہے. وہ کہتے ہیں بہت سارے چیزوں میں قرآن اور حدیث کو امپلیمنٹ کیے ہوئے ہیں, بہت سارے چیزوں میں نہیں کیے ہوئے ہیں. ان لوگوں نے اپنے طریقے سے کچھ قوانین بنائے ہیں. ہم ان حکام کے خلاف زبان نہیں کھولنا. صحیح مسلم کتاب الامارہ پڑھیے. حاکم اگر آپ کو مار رہا ہے
ظلم کرتے ہوئے آپ کی جائیداد لوٹ رہا ہے، آپ اس کے اطاعت سے باہر نہیں نکلنا، بغاوت نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حاکم وقت توحید اور نماز قائم کیا ہوا ہے خود کے لیے اور قوم کے لیے، اس کے پھر دوسرے اگر کچھ کبیرہ گناہ بھی دیکھ رہے ہیں تو صبر کرنا ہے، لیکن حاکم کے خلاف بغاوت نہیں کرنا ہے۔ 7143 صحیح بخاری بھی پڑھ لیجئے، اسی مفہوم کی حدیث ہے۔ توحید اور نماز قائم کیے ہوئے ہیں نا ملک سلمان حفظہ اللہ، حافظ قرآن ہے ملک سلمان، ان کے بیٹے محمد کیا کر رہے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے سائڈ رکھیے کراؤن پرنس کو۔ اگر کراؤن پرنس کی بھی بات لے رہے ہیں تو ہم ان کے خلاف زبان نہیں کھول سکتے، ہمارے حاکم نہیں ہے وہ، ایک مملکہ کے حاکم ہے وہ، لیکن توحید اور نماز قائم کیے ہوئے ہیں اور دنیا میں توحید اور نماز، توحید اور سنت کو پھیلانے کے لیے بلینز ڈالرز خرچ کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ بہت اچھے سے پڑھ کر، بہت اچھے سے تحقیقات کر کے آ کے بیٹھا ہوں، اور مجھے ایک بھی ریال محمد بن سلمان نہیں دیتے ہیں اور نہ ہی سعودی حکومت سے میرے کو کوئی تنخواہ ملتی ہے۔ سمجھ رہے آپ لوگ؟ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم حدیثوں کو سامنے رکھ رہے ہیں کہ حاکم وقت نماز اور توحید پر ہے نا، بغاوت نہیں کرنا، اس کے خلاف مظاہرہ نہیں کرنا، پروٹیسٹ ڈیمانسٹریشنز نہیں کرنا۔ وہ ان کے ملک کا فیصلہ تھا۔ ہمارے ملک میں تبلیغی جماعت پر پابندی نہیں ہے، تبلیغی جماعت دعوت و تبلیغ کر رہی ہے ہمارے ملک میں۔ اچھا، کیا پابندی لگائے وہ لوگ؟ کیا تکفیر کا فتویٰ دے دیے؟ انٹر نہیں ہونا سعودی عرب میں بلکہ ایسا بولے کیا؟ نعوذ باللہ، جی نہیں۔ تبلیغیوں کی جو شرک بدعت خرافات کی دعوت و تبلیغ ہے اس پر پابندی لگائی گئی ہے، آفیشیلی وہاں پر نہیں کر سکتے دعوت و تبلیغ تبلیغی نصاب والی، اور وہاں پر اگر کوئی دعوت و تبلیغ کرتا ہوا پکڑا گیا، یہ تبلیغی نصاب والی شرک بدعت والی تبلیغ کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس پر وہاں کے قانون کے مطابق قانونی کارروائی ہوگی۔ یہ بات ہے۔ یہ کتاب کھولنے سے پہلے ایک بات اور بولنا چاہ رہا ہوں۔ جب سپٹمبر میں محرم کا مہینہ چل رہا تھا، ابھی 2021 محرم 1443 میں، یہ 1443 چل رہا ہے ہجری، افغانستان میں کس کی حکومت قائم ہوئی؟ طالبان کی، افغان طالبان کی حکومت قائم ہوئی۔ حکومت کے 7ویں دن ان لوگوں نے فارسی میں ان کے لیٹر ہیڈ پر جاری کرے کہ پورے افغانستان میں کہیں بھی اہل حدیث دعوت و تبلیغ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اگر اہل حدیث سلفیت کی دعوت و تبلیغ کرتا ہوا کوئی پکڑا گیا تو اس پر وہاں کے قانون کے مطابق قانونی کارروائی ہوگی۔ اس پر کون کون اٹھائے بھائی آواز؟ اٹھے اہل حدیثوں کے لیے بولنے کے لیے کہ یہ کیا غلط فیصلہ کر رہا ہے افغان طالبان؟ بولے کوئی؟ نہیں بولے نا۔ کیوں نہیں بولے؟ ان کے فرقے، ان کے عقیدے اعمال والے ہیں، اس وجہ سے نہیں بولے نا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سچائی کے ساتھ انصاف کی بات بولنے کے لیے اپنے قدموں کو استقامت سے جما کے رکھنا۔ ہر مسئلے میں سچائی بولوں گا، انصاف کی بات بولوں گا۔ افغان طالبان اہل حدیثوں کی دعوت کو ان کے افغانستان میں پابندی لگا دیے، کوئی اٹھ کے افغانستان کے فیصلے کی خلاف ورزی نہیں کرے، لیکن سعودی عرب کے فیصلے کی خلاف ورزی میں ہم وارننگ کر رہے سعودیہ کو، اور ہم ایسا اور ہم ویسا کچھ بھی نہیں کر لے سکتے، یہیں بیٹھ کے وارننگ کر لے سکتے۔ وہ ان کا ملک ہے بھائی، ان کے ملک میں ان کو اختیار ہے کچھ بھی قانون بنانے کا، کچھ بھی فیصلے لینے کا۔ تو کہنا یہ ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ پوری دنیا میں ہر فرقے والے کو اپنی دعوت و تبلیغ کرنے کی آزادی ہونا چاہیے، یہ ہمارا ماننا ہے۔ اور ہم قرآن اور حدیث لے کر
ان گمراہ فرقوں کے پاس بھی جا کر ان کو توحید و سنت کے نور دیں گے، توحید و سنت کی روشنی دیں گے، شرک بدعت خرافات تقلید کے اندھیروں سے توبہ کروا کر جماعت صحابہ میں داخل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی نہیں ہے، ہم زبردستی کسی پر نہیں کر سکتے. We are just to convey the message of Allah subhanahu wa ta'ala, the message of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to the humanity. We cannot convert anyone. یہ بات ہم جانتے ہیں اور یہی ہم سکھا رہے ہیں، سکھاتے رہیں گے. تو سمجھ لیجئے کہ اگر ایک حنفی حکومت بن جاتی ہے، وہاں پر سلفیوں کے خلاف کوئی قانون بن رہا ہے اور بن گیا ہے، تو کوئی دوسرے لوگ سلفیوں کے لیے دو جملے نہیں بولے اور اس فیصلے کی مذمت نہیں کرے. ایک سلفی حکمران، ایک حنفی، وہ بھی شرک بدعت خرافات کے ایک فرقے کی دعوت و تبلیغ پر ہی پابندی لگایا ہے، تو اتنے بڑے مسائل کھڑے کر دیے. نہیں ہونا چاہیے. ہم کھلے دل سے لوگوں کے درمیان جانا چاہیے، نرمی سے، پیار محبت سے، احترام انسانیت کے سبجیکٹ کو یاد رکھتے ہوئے دعوت و تبلیغ کرنا چاہیے. سعودیہ میں قرآن و حدیث کی دعوت و تبلیغ پر پابندی نہیں ہے. قرآن و حدیث کی دعوت و تبلیغ آج بھی چل رہی ہے اور اللہ نے چاہا تو قیامت تک چلتے رہے گی قرآن و حدیث کی دعوت و تبلیغ انشاءاللہ. شرک بدعت خرافات کے عقیدے اعمال کی تبلیغ پر پابندی ہے. بس سمجھ میں آ گیا. تاریخ مشائخ چشت، مولوی زکریا صاحب کاندھلوی، انہوں نے یہ کتاب لکھنا شروع کیے تھے اور یہ کتاب کو انہوں نے اینڈ کیے تو کئی سالوں بعد اینڈ کیے. انہوں نے خود کہا کہ میں یہ کتاب 35 میں سٹارٹ کیا، 1335 ہجری میں انہوں نے یہ کتاب لکھنا شروع کیے تھے اور پھر 1393 میں اس کتاب کو مکمل کیے. 1393 میں، ٹھیک ہے نا. یہ کتاب میں چشتی سلسلے سے کون کون لوگ ہیں ان کے بارے میں انہوں نے نقل کیے. حرف آخر میں انہوں نے یہاں پر لکھے کہ اس رسالے کی تسوید تو جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا 1335 ہجری میں شروع ہو چکی تھی، مگر دوسرے بہت سے مسودات کی طرح میری حدیث پاک کی مشغولیت کی وجہ سے میں اس کو مکمل کیا 16 ربیع الاول 1393 ہجری میں. محمد زکریا کاندھلوی انہوں نے لکھے. ٹھیک ہے. اب لکھے تو تاریخ مشائخ چشت پہلے نمبر پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چشت سلسلے سے، نعوذ باللہ. دوسرے نمبر پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تیسرے نمبر پہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، چوتھے نمبر پہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اس کے بعد پانچویں نمبر پہ علی المرتضی رضی اللہ عنہ، پھر بعد میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور پھر فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ. تو تاریخ مشائخ چشت میں میں سیدھا پہنچتا ہوں خواجہ عثمان ہارونی کے پاس. 19ویں نمبر پہ اس کتاب میں خواجہ عثمان ہارونی کے بارے میں انہوں نے لکھے. غور سے سنیے، اس تبلیغ کو بین کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، سنیے غور سے سنیے. 526 ہجری میں پیدا ہوئے تھے خواجہ عثمان ہارونی اور انہوں نے بیعت کیے ہوئے تھے شیخ حاجی شریف کے ہاتھ پر اور ان کے دادا پیر خواجہ قطب الدین سے بھی انہوں نے بہت ساری چیزیں حاصل کی. اب تفصیل مجھے نہیں سنانا ہے، مختصر قصے کیا ہے وہ سنانا ہے. بہت غور سے سنیے. اس دعوت و تبلیغ کو ہم بھی غلط مانتے ہیں انڈیا میں بیٹھ کر. انہوں سعودیہ میں ان کے ملک کے لیے جو فیصلہ کرے وہ ان کا مسئلہ ہے. ہم اس دعوت و تبلیغ کو غلط مانتے ہیں انڈیا میں بیٹھ کر اور سامنے بیٹھ کر سمجھانے کو تیار ہے کہ دیکھو بتاؤ کہ یہ کون سی آیت سے یا کون سی حدیث سے میچ ہو رہا ہے. ایسا کارنامہ
جو آپ نے لکھے ہیں، یعنی تبلیغی جماعت کے بانی صاحب نے جو لکھے ہیں سنیے۔ خواجہ عثمان ہارونی کا معمول یہ تھا کہ وہ اکثر سفر پہ ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آتش پرستوں کے شہر میں پہنچے، یعنی آگ کی پوجا کرنے والوں کے شہر میں پہنچے۔ وہاں ان لوگوں نے بہت سی آگ جلا رکھی تھی۔ حضرت نے اپنے خادم کو بھیجا کہ آگ لے آوے اور کھانا وغیرہ پکاوے۔ ان لوگوں نے آگ دینے سے انکار کر دیا خادم کو، اور یہ کہا کہ یہ آگ پرستش کے لیے ہے، اس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس میں سے دینا ہمارے یہاں مذہباً جائز نہیں ہے۔ جب یہ سنے خواجہ عثمان ہارونی تو خود تشریف لے گئے اور ان کو بہت سی نصیحت فرمائی۔ وہ آگ کی عبادت کرنے والوں کو نصیحت کی خواجہ عثمان ہارونی نے۔ نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ آگ ہرگز پرستش کے قابل نہیں ہے۔ پرستش کے قابل صرف وہی ایک ذات لا شریک لہ ہے۔ آگ خود مخلوق ہے، اگر اس کی پرستش کرو گے تو یہ تم کو خود جلائے گی، ورنہ یہ تمہیں قیامت کے دن نہیں جلائے گی۔ آج اگر تم اس کی پرستش کرو گے تو کل قیامت میں تم کو یہ جلائے گی، اور اگر تم اس کی پرستش چھوڑ دو گے تو ہو سکتا ہے کہ تم کو یہ آگ قیامت میں نہ جلائے۔ یہ سن کر وہ آگ کی پرستش کرنے والے کہنے لگے، اچھا آپ آگ کو نہیں پوجتے ہیں، اس لیے ایک کام کریے، اس میں جا کر دکھلائیے کہ وہ اثر کرتی ہے یا نہیں۔ خواجہ عثمان ہارونی نے یہ سن کر وضو فرمایا اور 2 گانا ادا کیا، 2 رکعت نفل پڑھے۔ اس کے بعد ان کے پاس سردار کا ایک کم سن بچہ انہوں نے منگائے، اور بچے کو گود میں لیے اور اس آگ میں چلے گئے اور 2 گھنٹہ اس آگ میں رہے۔ آگ نے اس بچے تک میں کوئی اثر نہیں کیا۔ یہ ولایت ابراہیمی ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزے کا پرتو تھا۔ اس پر وہ سب سردار کے ساتھ تمام مسلمان ہو گئے۔ اس سردار کا اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا اور اس لڑکے کا نام ابراہیم۔ پھر وہ شیخ کے خادم بن گئے، یعنی خواجہ عثمان ہارونی کے خادم بن گئے۔ ولایت ابراہیمی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آئی کیا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آئی کیا؟ عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آئی کیا؟ علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آئی کیا ولایت ابراہیمی؟ یا کسی صحابی کے ساتھ ایسا واقعہ آیا کیا؟ خواجہ عثمان ہارونی 526 کے ہیں، پھر یہ یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم 100 ہجری میں اللہ کے پاس جا چکے، صحابہ کے 126 سال بعد پیدا ہونے والے یہ پیر صاحب ایسا معجزہ بتا دیے۔ یہ معجزے کا پرتو ہے، کس کے معجزے کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ 2 گھنٹے آگ میں رہے۔ یہ دعوت و تبلیغ نہیں کرنا بول رہے قرآن اور حدیث والے، سمجھ میں آ گیا جی؟ آگے لکھا ہوا ہے، خواجہ معین الدین ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ جا رہا تھا، دریا پر گزر ہوا، پہنچ گیا تو دریا تھا، اتفاقاً کوئی کشتی موجود نہیں تھی۔ حضرت شیخ نے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں بند کر لو۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر میں ارشاد فرمایا کہ کھول دو۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ دریا کے پار کھڑے ہیں۔ میں نہیں سمجھا کہ کس طرح گئے اور کیسے پہنچے۔ خواجہ عثمان ہارونی کے مرید ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ معین الدین چشتی اجمیری اپنے پیر صاحب کا ایک واقعہ ایسا بیان کر رہے ہیں، تو کہنا یہ ہے کہ ایسا واقعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا کیا؟ کبار صحابی کے ساتھ کوئی صغار صحابی کئی سفر پہ تھے ہو اور دریا آ گیا ہو اور کشتی نہیں ملی، اور پھر بڑے صحابی چھوٹے صحابی سے بول رہے ہو کہ آنکھیں بند کر لو۔ آنکھیں بند کرتے جو ہے وہ دریا پار کر لیے، بولے آنکھیں کھول دو، آنکھیں کھول کے دیکھ رہے تو دریا کراس ہو چکا ہے، کیسے پہنچے یہ نہیں سمجھ میں آیا۔ ایسا ہوا صحابہ کے ساتھ؟ نہیں ہوا۔ یہ قصے کہانیاں ہیں نا، یہ دین ہے، یہ نعوذ باللہ۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ اب یہ سنیے، خواجہ معین الدین چشتی صاحب سے منقول ہے کہ آپ اپنے ایک پیر بھائی کے دفن میں شریک ہوئے۔ دفن کے بعد سب لوگ متفرق ہو گئے
اور آپ کچھ دیر وہاں رہے، قبر کا حال منکشف ہوا، کسی جرم میں صاحب قبر کے پاس عذاب کے فرشتے آئے، تو حضرت شیخ خواجہ عثمان ہارونی بھی تشریف لائے اور عرض کیا کہ میرے سے تعلق رکھنے والوں میں سے ہے یہ، حضرت کی سفارش سے اس کا عذاب ملتوی ہو گیا۔ ہم صحیح بخاری کتاب الجنائز کا ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جانتے ہیں کہ پیارے نبی کسی صحابی کے ساتھ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے اور دو قبروں میں سے عذاب کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی، کیونکہ آپ نبی ہے، آپ رسول ہے، آپ کو رب بتانا چاہا، بتایا قبر کے بارے میں، اور قبر کے اندر جو ہو رہا تھا عذاب رب نے بتانا چاہا پیارے نبی کو، رب نے بتایا۔ نبی نے کہا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اس لیے عذاب قبر ہو رہا ہے، اور یہ چغل خوری سے نہیں بچتا تھا عذاب قبر ہو رہا ہے۔ نبی نے فرمایا، ایمان ہے اس بات پر کہ رب نے نبی کو بتایا، اور ایسے ہم نے صحیح بخاری میں پڑھ لیے نبی کو رب نے بتایا، ایمان ہے۔ ارے ایسا کیسا بھائی، اوپر زمین پہ کھڑے قبر کے اندر کیا ہو رہا کیسے معلوم؟ وہ نبی تھے اور نبی کو رب بتاتا ہے وحی کے ذریعے، نبی کو بتایا رب نے، ایمان ہے ہمارا۔ لیکن یہاں پر معین الدین چشتی اجمیری کے آنکھوں میں قبر کا حال منکشف ہو گیا، کسی جرم کے وجہ سے صاحب قبر پر عذاب کے فرشتے آ گئے تھے۔ اتنے میں یہ ہوا کہ ان کے پیر صاحب خواجہ عثمان ہارونی آ گئے اور عرض کیا، کس سے؟ فرشتوں سے عرض کیا، میرے سے تعلق رکھنے والوں میں سے ہے، تو حضرت کی سفارش سے اس کا عذاب ملتوی ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ خرافاتی دعوت و تبلیغ کے خلاف ہے، ہم قرآن حدیث والے، سمجھ رہے آپ؟ ہم دعوت و تبلیغ کے خلاف نہیں ہیں، دعوت و تبلیغ تو ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہم کون سی دعوت و تبلیغ کے خلاف ہے؟ یہ خرافاتی دعوت و تبلیغ جو قرآن اور حدیث سے ٹکرانے والی بات ہے، اس کے خلاف ہے۔ آگے بڑھوں، عالم الغیب اللہ ہے، اللہ کے بندو، کوئی پیر صاحب عالم الغیب نہیں ہو سکتے، قبر کا حال منکشف نہیں ہو سکتا کسی پر بھی۔ صحابی کے آنکھوں میں منکشف نہیں ہوا قبر کا حال، تو کیسے یہ 6ویں صدی ہجری کے ان کے آنکھوں میں منکشف ہوگا؟ سمجھ رہے آپ لوگ کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ اب آگے بڑھتا ہوں میں۔ اب معین الدین چشتی صاحب کے بارے میں بھی لکھا ہے، کیونکہ تاریخ مشائخ چشتیہ سلسلے کے مشائخ کے بارے میں یہ ہے، سنیے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بالاتفاق ان کی پیدائش جو ہے 637 میں ہوئی، 637، ٹھیک ہے؟ اور ابھی ہم پڑھ رہے تھے 526 میں خواجہ عثمان ہارونی کی، 526 میں خواجہ عثمان ہارونی کی پیدائش ہم انہی کی کتاب میں پڑھیں، اور 637 میں ہم معین الدین چشتی اجمیری کی پیدائش ابھی آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ تو پیر صاحب 110 سال کے تھے خواجہ عثمان ہارونی صاحب جب معین الدین صاحب پیدا ہو رہے ہیں، تو کب مرید بن گئے اور کب اتنے سارے انکشافات ہو گئے، اور یہ سب سمجھ رہے کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ جی آگے چلتے ہیں۔ ہندوستان کے امام الطریق تھے یہ، آپ ہی سے ہندوستان میں علوم و معرفت کا افتتاح ہوا، نعوذ باللہ یہ جھوٹ ہے، کیونکہ صحابی آ چکے تھے، تابعین آ چکے تھے دین اسلام لے کر ہندوستان میں۔ ٹھیک، آگے بڑھتا ہوں۔ سلسلہ چشتیہ ہندوستان میں آپ ہی سے پھیلا، اور ہندوستان میں 90 لاکھ آدمی آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے۔ کتنے؟ 90 لاکھ لوگ ہندوستان میں معین الدین چشتی اجمیری کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ میں کوئی بریلوی کی کتاب پڑھ کے نہیں سنا رہا ہوں میرے بھائیوں، میں مولوی زکریا صاحب کاندھلوی کی کتاب پڑھ کے سنا رہا ہوں، بانی تبلیغ جماعت کی کتاب پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ جی آپ کے پاس یہی کتاب ہے صرف؟ جی۔ اس کے حوالے دیں گے آپ؟ جی اسی کے حوالے دیں گے آپ؟ اس کے اسی کتاب کے حوالے دیں گے آپ؟ کہاں؟ ابھی جو وہ بیان کر رہے ہیں آپ، جی کتاب کے حوالے دیں گے آپ؟ جی۔ یہ کتاب غلط ہے تو؟ جی یہ کتاب ہی غلط ہے، ہاں، اس کے لیے کیا کریں گے؟ نہیں میں کسی مسلم لکھ دیا غلط، جی ان کے نام سے مسلم یہ کر لکھ دیا، جی ایشو کا حوالہ بنائیں گے کیا بیان کا؟
میں یہاں پر کس لیے بیٹھا ہوں, کیا عنوان لے کے بیٹھا ہوں, آپ سمجھے؟ بالکل سمجھا ہوں. بتائیے کیا سمجھے؟ تبلیغ جماعت کے بارے میں جو خرافات ہے اس کے بارے میں آپ تفصیل دینا چاہ رہے ہیں جی, اور یہ دے رہے ہیں آپ سمجھنا کہ تبلیغ جماعت سے منسب کر رہے ہیں, یہ کتاب کو سمجھنا. یہ کس کی کتاب ہے صاحب؟ ہوں گی نہیں, ہوں گی نہیں. میں کیا بتانے جا رہا ہوں, کسی نے لکھا ہے غلط جی, یہ تو غلط لکھ کر شو کیا سمجھنا جی. ہاں تو پھر دوسرے کیا کریں گے؟ میں میرے مسلمان بھائیوں کو آگاہ کر رہا ہوں اور یہی بتا کے ان کو توحید و سنت سکھا رہا ہوں جی. کہ اس کتاب کا حوالہ کیوں دیتے بیٹھے آپ؟ نہیں, ضروری ہے. میں کیا میں اس لیے بول رہا ہوں جی کہ کسی نے لکھ کر غلط شو کیا سمجھنا جی میں چھوڑ دیا کتاب یہ سمجھنا جی, اسی کا حوالہ کیوں بیان کر رہے ہیں آپ؟ نہیں کسی نے لکھا ہوگا غلط جی, ایسا سمجھ کر کیوں نہیں چل رہے آپ؟ نہیں سمجھ سکتے نا. کیا بتانے جا رہا ہوں آپ کو, آپ صحیح جو دین ہے, صحیح اہل حدیث ہے, جی صحیح طریقے اہل حدیث کا عقیدہ ہے جی, اس کو بیان کرو آپ سمجھنا. چلیے بہت اچھی بات ہے. ایک سوال کر رہا ہوں, لکھا ہوا ہے ایک سوال, کس کتاب میں لکھا ہوا ہے, تبلیغ جماعت کس کتاب, ہر بات نے کتاب غلط لکھ کر کوئی شو کیا ہوگا. ایک سوال کر رہا ہوں, ہاں جی بولیے. ہمارا کلمہ کیا ہے؟ بولیے آپ بولیے. کلمہ ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رک جائے, لا الہ پہلے ہے, الا اللہ بعد میں ہے, تو میں لا الہ کر رہا ہوں, اس کے بعد الا اللہ سمجھاؤں گا. سمجھ گیا؟ لا الہ مطلب, ایک منٹ سنیے, آپ میری سنیے, آپ میری بات, اس کا حوالہ دیکھ کر سمجھنا مت بیان کرو. آپ اگر جو بولنا چاہتے ہیں بالکل کھل کر بولو. اہل حدیث کو ہم کیا ہیں اس کے تعلق سے آپ ضرور بولو سمجھنا. میں آپ کو کیا بولنا چاہ رہا ہوں, میں اس طرح کا لکھ کر دیا تب میں کہتا ہوں کوئی ایکس وائی زیڈ آدمی تھا نا, لکھ کر جناب پبلک میں شو کر دیا اس کو. ایکس وائی زیڈ آدمی نہیں شو کرا, ایکس وائی زیڈ نہیں شو کرا, بہت بڑی شخصیت ہے وہاں پر. نام ہے صرف ذکریہ صاحب کا سمجھنا, ذکریہ صاحب کا نام لکھنا بس کافی ہے. رک جائیے, ڈیبیٹ نہیں چل رہا ہے, پر درس ہو رہا, رکیے سنیے. کتاب کے مؤلف کا نام ہے مولوی زکریا صاحب, اور ان کے نواسے نے اس کی ترتیب اور تکمیل کیے مولوی محمد شاہد سہارنپوری نے. کمپیوٹر کی کتابت یاسر ندیم کمپیوٹرز دیوبند نے کیے ہیں. طباعت یاسر ندیم پرنٹنگ پریس دیوبند نے چھاپے ہیں. با اہتمام واصف حسین مالک دارالکتاب دیوبند, اور نیچے ناشر دارالکتاب دیوبند. یہ کسی فٹ پاتھ کی اٹھا کے لائے سو کتاب نہیں ہے. نہیں, رک جائیے, درس ہے, بحث نہیں کرنا ہے یہاں پر. ہم ان کے مکتب سے, ان کی سیاہی, ان کا قلم, ان کی باتیں, ہم ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو پہلے لا الہ بولو, یعنی رد کرنا ہے ہم کو تمام معبودان باطل کا, اس کے بعد الا اللہ بولنا ہے, اقرار کرنا ہے صرف اللہ کا. تو اگر ہم نہیں رد کریں گے باطل کا, صرف حق سناتے رہیں گے, تو یہ اسلام اس طریقے سے نہیں سکھایا گیا ہے. نبی نے رد کرے ہیں. سب سے پہلے ہمارا رب, میں بتا رہا ہوں آپ کو, تبت یدا ابی لہب, میرا رب نام لے کر رد کیا ہے. دوسرے نمبر پہ میرے نبی نام لے کر رد کیے ہیں. دلیل عبداللہ بن ابی ابن سلول, عبداللہ ذو الخویسرہ, 3 عبداللہ نام سے ایک خطبہ دوں گا انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو فروری یا مارچ میں یہاں سے انشاءاللہ, اگر کمیٹی اجازت دے تو. 3 عبداللہ جو اسلام کو نقصان پہنچائے. 2 عبداللہ کا تو نام لے کے نبی رد کرے, عبداللہ ذو الخویسرہ ایک ہے اس میں سے. تیسرا عبداللہ صحابہ نے ابن السودا بول کے رد کرے, عبداللہ بن سبا. تو ہم کو ہر باطل کے بارے میں بھی لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ باطل ہے, سمجھو اس کو, اور یہ حق ہے, اس کو قبول کرو. یہ کتاب کسی فٹ پاتھ کی نہیں ہے. اگر ہم یہاں پر فٹ پاتھ کی ہے بول کے بیٹھے ہیں تو ہم غلط کر رہے ہیں. ہم فٹ پاتھ پہ سے نہیں لائے, بالکل ان لوگوں نے لکھے ہیں, چھاپے ہیں, ان کے مکتب سے نکلی ہے. ہم یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے یہ خرافات سے ہم کو بچنا ہے, اور جب ہم اہل حدیث مسلمان جا کر ہمارے کسی تبلیغی بھائی کو سمجھائیں گے توحید و سنت, تو ہم بتائیں گے کہ دیکھ میرے بھائی, بات اصل یہ ہے کہ مولوی زکریا صاحب سے بھی بہت بڑے بڑے غلطیاں ہوئے عقیدے کے چیپٹر میں, اعمال کے چیپٹر میں. ذرا وقت دو میرے بھائی, ذرا سمجھو, ہم سمجھانا چاہتے ہیں. ہم تم کو مسلمان مانتے ہیں, ہم صحیح بخاری حدیث نمبر 391 پڑھے ہوئے ہیں. دیکھو کیا کہتا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم سے, من صلی صلاتنا
واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلكم المسلم. 391 صحیح بخاری. اس حدیث کے مطابق میں آپ کو مسلمان مانتا ہوں میرے تبلیغی دیوبندی بھائی، لیکن میں آپ کو سورہ 12 آیت 106 کے مطابق شرک بدعت والا مسلمان مانتا ہوں. رب نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اللہ پر ایمان لانے کے باوجود اکثر لوگ مشرک ہیں، یہ رب نے کہا. تو ہم اس طریقے سے لوگوں میں عام کریں گے. اگر میں میرے جماعت کے نوجوانوں کو داعی بنانا ہے نا، میں داعی بنا ہوں اللہ کی توفیق سے، تو میرے ساتھیوں کو داعی بنانا ہے تو مجھے ان کو یہ بتانا ہے کہ دیکھو میں نے بہت سارے کتابیں خریدا ہوں، میں پہلے تبلیغی دیوبندی تھا، 2005 تک میں بریلوی تھا، میرے نانا درگاہ کے مجاور تھے، مہاراشٹرا اسٹیٹ کے واشم ڈسٹرکٹ کے مغرول پیر گاؤں کی درگاہ دادا حیات قلندر کے مجاور میرے نانا عبدالصمد جاگیردار انتقال کر گئے. توحید پر آنے کے بعد موت آئی ان کو الحمدللہ. 2005 تک ہم بریلوی تھے، 2006 2007 میں خود جماعتوں میں پھرا. کئی مفتی دیوبندی مجھے جانتے، میں ان کے ساتھ 2 سال تبلیغ میں رہا. 2007 کے آخر میں مجھے اہل حدیث جماعت والے کتاب و سنت سے توحید و سنت بتائے اور یہی کتابوں کو سامنے رکھ کے ٹیلی کرتے بتائے دیکھو یہ آیت سے یہ قصہ ٹکرا رہا ہے، یہ حدیث سے یہ قصہ ٹکرا رہا ہے، تو یہ غلط ہے اور یہ کتاب و سنت ہی ہے جو ریویلڈ نالج ہے، اس کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے. کتاب و سنت کی اللہ حفاظت کرنے کا ذمہ لیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اللہ نے کہا ہے، لہذا اس کو مانو. تو پھر میں اور تحقیق میں اتر کے 2008 میں اہل حدیث ہوا. یہ کتابیں خریدا میں، کسی نے مجھے دیے نہیں، انہی کی کتاب. حیدرآباد میں چار مینار کے بالکل اپوزٹ ایک گلی میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر ڈیکن ٹریڈرز دیوبندی تبلیغوں کا بہت بڑا پرنٹنگ ادارہ ہے. میں نے وہاں سے ہزاروں روپیہ دے کر فتاوی عالمگیری خریدا، کیا کیا کتابیں خریدا، کس لیے؟ پڑھنے کے لیے. ارے بھائی میرے پاس قرآن ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، مسند احمد، کتاب الام امام شافعی کی، موطا امام مالک، اتنی سارے ہیں. میں یہ پڑھ لے کے جنت کے راستے پہ لگ جاتا ہوں، میں یہ کیوں پڑھوں؟ مجھے یہ اس لیے پڑھنا ہے، اس کے اندر محنت کرنا ہے کہ کون سے قصے پر کیا ہے، اور پھر مجھے آگاہ کرنا ہے میرے مسلمان بھائیوں کو کہ دیکھیے ان لوگوں سے بھی بڑے بڑے غلطیاں ہوئے ہیں، لہذا آپ بھی وہ گمراہ فرقے سے توبہ کرو، آ جاؤ جماعت صحابہ میں داخل ہو جاؤ. یہی محنت ہے، یہی کوشش ہے میرے بھائی. آگے بڑھتا ہوں انشاءاللہ. خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں اتباع سنت کا ایک واقعہ لکھتے ہیں مولوی زکریا صاحب، اور لکھنے کے وقت دیکھیے اللہ اکبر کیا ہے میرے رب کا نظام. کیا لکھتے ہیں؟ یہ میں یہاں سے نقل کر رہا ہوں، لکھ رہے مولوی زکریا صاحب کہاں سے نقل کر رہے ہیں یہ قصہ وہ بھی لکھ رہے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب اپنے ملفوظات میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے بزرگان سلف کے تذکرے دیکھے ہیں، ان کے دیکھنے سے معلوم ہوا کہ ان کی حالت اور طرز زندگی کچھ اور ہی تھا اور ہمارے مشائخ کا کچھ اور ہے. یہ لکھنے کے بعد اب آگے کیا لکھتے ہیں، یعنی فرام ویئر ہی از کوٹنگ دس قصہ یہ مینشن کر دیا، سمجھ رہے؟ اب آگے لکھتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا قصہ لکھا ہے کہ ایک بار وضو کرنے میں انگلیوں کا خلال کرنا بھول گئے تو غیب سے آواز آئی کہ محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں اور سنت ترک کر رہے ہیں. تو معین الدین چشتی اجمیری فوراً توبہ کیے اور بولے کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا. اب بتائیے یہ غیب کی آواز دینے والا کون ہے؟ یہاں پر قصہ ہے. انہوں نے کہاں سے نقل کر رہے بول ملفوظات اشرف علی تھانوی صاحب کے ملفوظات سے نقل کر رہے بول کے تاریخ مشائخ چشت میں مولوی زکریا صاحب نے نقل کری. مجھے بتائیے اگر کوئی انگلیوں کا خلال نہیں کر رہا ہے، 10 انگلیوں کے بیچ میں ہم کو جو خلال کرنا ہے وضو میں پیر کے، تو انگلیوں کا خلال کرنا بھول گئے معین الدین چشتی اجمیری صاحب، تو غیب سے آواز آئی کہ دعویٰ تو کرتے ہو سنت سے محبت کا اور سنت ترک کر رہے ہو، تو فوراً آواز سنتے توبہ کرے اور آئندہ نہیں کروں گا. بولے ایسا ہو سکتا کیا؟ صحابہ اکرام سے بڑھ کر دیا نا ان کو، معین الدین چشتی اجمیری کو. صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، سب سے بڑے اولیاء اللہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم. پڑھ لیجئے سورہ مجادلہ کے آیت نمبر 22، اولئک حزب اللہ، اللہ نے ان کے لیے کہا وہ اللہ کا گروہ ہے. اللہ نے کہا
ان سے بڑا ولی اللہ کوئی نہیں ہو سکتا صحابہ سے بڑا. اب بتائیے یہ کیا ہے؟ یہاں پر بہت سارے چیزیں لایا تھا لیکن کچھ اور بھی سمجھانا چاہتا ہوں، اس لیے میں تھوڑا آگے بڑھ رہا ہوں بہت سارے قصے چھوڑتے ہوئے. جود و سخاوت معین الدین چشتی صاحب کی. حضرت خواجہ قطب الدین سے نقل ہے کہ میں 20 سال معین الدین چشتی اجمیری کی خدمت میں رہا ہوں، کبھی کسی کو حضرت نے انکار نہیں فرمایا. جب کوئی شخص کچھ مانگنے آتا حضرت مصلے کے نیچے ہاتھ ڈالتے اور اس کی قسمت کا جو ہوتا مرحمت فرما دیتے. اب وہ مسلح ہے یا اے ٹی ایم ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. سمجھو، ہنسنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، فکر کے لیے بول رہا ہوں. یعنی مسلح کے نیچے ہاتھ ڈال رہے، مانگنے والا کوئی آیا مسلح کے نیچے ہاتھ ڈال رہے، جو آیا دے دے رہے، جو آتا مسلح کے نیچے ہاتھ ڈالتے اور دے دیتے رہتے. کیا ہے یہ؟ ایسا صحابہ کے ساتھ نہیں آیا واقعہ کوئی بھی. آگے بڑھتا ہوں. اب ہم پہنچتے ہیں فرید الدین شکر گنج کے بارے میں کچھ مختصر میں. فرید الدین شکر گنج کے بارے میں یہ ہے کہ وہ مرید بنے اور ان کا سلسلہ جا کے رکتا ہے عمر رضی اللہ عنہ تک. فرید الدین شکر گنج کا سلسلہ جا کے رک رہا ہے عمر رضی اللہ عنہ تک، یہ ایسا لکھا ہوا ہے. ہوا یہ تھا کہ ان کی ولادت ہے 584 میں اور وہ ملتان میں قاضی منہاج الدین صاحب کی مسجد میں قیام کیے اور وہیں پر شیخ خواجہ قطب الدین کے ہاتھ پر بیعت کیے، ان کے پیر بن گئے. تو اب بات یہ ہے کہ ایک قصہ سنیے. شیخ نظام الدین ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ کی والدہ نماز پڑھ رہی تھی کہ اتفاقاً ایک چور چوری کرنے آیا. جب اس کی نگاہ والدہ پر پڑی تو فوراً اندھا ہو گیا. چور اندھا ہو گیا. اس نے آواز دی کہ میں اگرچہ چوری کی نیت سے آیا تھا اور نابینا ہو گیا، اب میں عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی چوری نہ کروں گا. حضرت شیخ کی عمر اس وقت تقریباً 6 سال کی تھی. فرید الدین شکر گنج کی. ایسا صحابہ کے ساتھ نہیں آیا. بخاری کی حدیث نمبر 5010 پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نگہبان بنائے تھے بیت المال پر. انسانی شکل میں ایک جن شیطان چوری کرنے آیا غلہ. پہلے دن رویا، رحم کر کے چھوڑ دیے. دوسرے دن بھی رویا، رحم کر کے چھوڑ دیے. تیسرے دن رویا، بولا کہ آئندہ نہیں آؤں گا، ایک چیز سکھا دیتا ہوں، آیت الکرسی سکھا کے گیا. وہ اندھا نہیں ہوا. ابو ہریرہ جیسی شخصیت جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریفی الفاظ بولے ہیں حدیث کے معاملے میں، بڑا مقام ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حدیث کے سلسلے میں، ان کو دیکھ کر تو جو ہے نابینا نہیں ہوا چور. لیکن یہاں پر فرید الدین شکر گنج کی والدہ کو دیکھ کے نابینا ہوگا، جبکہ فرید الدین صاحب کی عمر 6 سال کی ہے. عمر سبحان اللہ. اچھا، ان کا شکر گنج لقب جو پڑا یہ ایک سن لیتے ہیں، اس کے بعد یہ کتاب بند کر دیتا ہوں. ٹھیک. آپ کے گنج شکر کے ساتھ ملقب ہونے میں چند اقوال نقل کیے جاتے ہیں. من جملہ ان کے ایک بھی اگر اس واقعے کو سمجھ لے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کو شکر گنج کیوں کہا گیا. شیخ نے بھوکا رہنا بتلایا تھا. کس کے شیخ نے؟ فرید الدین شکر گنج کے شیخ خواجہ قطب الدین نے ان کو بھوکا رہنے کی تلقین کیے تھے. آپ نے روزے شروع کر دیے تھے فرید الدین شکر گنج نے. 3 دن کے بعد ایک شخص چند روٹیاں لے کر حاضر ہوا. آپ نے اس کو اشارہ غیبی، یہاں پر بہت بڑی بات بولنے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سن اللہ کے بندو. آپ نے اس کو اشارہ غیبی سمجھ کر نوش فرما لیا. یعنی یہ شیخ کا کچھ غیبی اشارہ ہے. 3 دن بعد کچھ آدمی آیا، کچھ لے کر آیا روٹیاں، یہ غیبی اشارہ ہے، بلکہ نوش کر لیے. کھانے کے بعد تھوڑی ہی دیر میں متلی ہوئی اور سب قے کے راستے نکل گیا. آپ نے اپنے شیخ سے یہ قصہ نقل کیا. فرید الدین شکر گنج نے جا کر خواجہ قطب الدین سے یہ قصہ نقل کیا. انہوں نے فرمایا کہ 3 دن کے بعد تو کھایا اور پھر بھی شرابی کے کھانے سے کھایا. حق تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ کھانا پیٹ میں نہ رہا اور وہ واپس آ گیا. اب 3 دن اور بھوکے رہو اور جو غیب سے آوے اسے کھاؤ. 3 دن گزرنے کے بعد کچھ نہ آیا. کمزوری بے حد غالب ہو گئی. شدت بھوک میں کچھ کنکریاں اٹھا کر منہ میں ڈال لی، وہ شکر بن گئی. شیخ نے یہ سمجھ کر کہیں دھوکہ تو نہیں ہو رہا میرے ساتھ، تھوک دیے. تھوڑی دیر میں پھر شدت سے بھوک
محسوس ہوئی تو پھر کنکریاں اٹھا کر منہ میں ڈالے، وہ بھی شکر بن گئی. ایسے ہی 3 مرتبہ ہوا. وہ گوشت میرے رسول اللہ کو کیوں نہیں بولا کہ اے میرے نبی اس میں اس یہودن نے زہر ملایا ہے؟ نہیں بولی نا گوشت کی بوٹی رسول اللہ کو. لیکن ان صوفیوں کے پاس، ان قبوریوں کے پاس ایسا سب ہوتا ہے کہ پیٹ نکال دیا وہ شرابی کے کھانے کو. شرابی روٹیاں لا کے دیا تھا، پیٹ قبول نہیں کرا شرابی کے کھانے کو، باہر کر دیا. یہ ہے. اور بھوک تیز ہو گئی، 3 دن اور گزر گئے، کچھ کھانے کو نہیں آیا، مٹی کھائے اور شکر بن گئی. صحابہ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کئی مرتبہ یہ سنے ہوں گے، رسول اللہ کے حجرے عائشہ اور رسول اللہ کے منبر کے درمیان میں کئی مرتبہ میں غش کھا کر بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا. لوگ آتے اور مجھے دیوانہ کہہ کر چلے جاتے تھے، لیکن حقیقت میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر وہ حدیث آپ سنے ہوں گے کہ دودھ کا پیالہ منگائے اور پھر سب کو پلائے. تو سمجھیے کہ صحابہ کے مقام و مرتبے کو بھلا دیا گیا ہے صوفیوں کے بارے میں جھوٹے قصے کہانیاں سنا کر. یہ اسلام سمجھا رہے ہیں، نعوذ باللہ. یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے. مولوی زکریا صاحب کے استاد رشید احمد گنگوہی صاحب کے استاد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی کتاب کا نام ضیاء القلوب ہے اور اس کتاب کا دوسرا نام کلیات امدادیہ ہے. اس کا صفحہ نمبر 16 کھولیے. لکھتے ہیں ذاکر کو ہو کے ذکر میں ایسا منہمک ہو جانا چاہیے کہ خود مذکور ان بریکٹس یعنی اللہ ہو جائے. اس کو آسان اردو میں بولتا ہوں. ذکر کرنے والے کو ذاکر کہا جاتا ہے. ذاکر اللہ اللہ اللہ، بعد میں وہ اللہ جا کے ہو رہ جاتا. ہو کے ذکر میں ایسا ڈوب جانا چاہیے، ایسا کھو جانا چاہیے کہ ذکر کرنے والا خود مذکور ہو جائے، جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہو جائے. ان بریکٹس یعنی اللہ ہو جائے. بننا ہے اللہ کسی کو، نعوذ باللہ. یہ ہم آنکھوں سے دیکھے ہیں اندھیرے میں، یہ ہم گزر چکے ہیں ان کاموں سے. یہ سنا رہے ہیں آپ کو. میں پیدائشی اہل حدیث نہیں ہوں. نہیں، اہل حدیث لوگ جو ہے دشمنی میں بولتے ہوں گے. جی دشمنی نہیں ہے بھائی، آپ کو توبہ کروانا چاہتا ہوں خرافات سے، اس لیے بولنا پڑ رہا ہے میرے بھائی. یہ دین نہیں ہے. یہ رسول اللہ پر جو دین اسلام نازل ہو کے مکمل ہوا، یہ وہ دین نہیں ہے. سمجھو بات کو. آپ کو ایک بات بتاؤں، یہی زکریا صاحب نے فضائل حج میں ایک واقعہ لکھے. کعبے کا طواف ایک مرد کر رہا ہے، حسین و جمیل لڑکی بھی کعبے کا طواف کر رہی ہے. وہ مرد اس حسین و جمیل لڑکی کو گھور رہا ہے طواف کرتے ہوئے. رکن یمانی سے ایک ہاتھ نکلا، اس مرد کو ایک تھپڑ مارا وہ ہاتھ، اور کعبے کے اندر سے آواز آئی ہمارے گھر کا طواف کرتا ہے اور ہمارے غیر کو گھورتا ہے. نعوذ باللہ. اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے، یہ ایمان ہے ہمارا. بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، سورہ مائدہ. اس کے 2 ہاتھ ہیں، جیسے چاہتا ہے ویسے خرچ کرتا ہے. لیکن اس کے ہاتھ کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کیسا ہے. یہاں پر مولوی زکریا صاحب ہاتھ بھی نکالے رکن یمانی میں سے، رب کا ہاتھ نکالے، اور کعبے میں سے آواز بھی آ گئی کہ ہمارے گھر کا طواف کرتا ہے اور ہمارے غیر کو گھورتا ہے. یہ اس میں لکھا ہوا ہے. یہ خرافاتی باتیں. ارے رب کہاں ہے اللہ کے بندو؟ جہاں ہم بیٹھے ہیں نا، یہاں سے 500 سال کے فاصلے پر پہلا آسمان، دوسرے آسمان تک پہنچنے 500 سال، تیسرے آسمان تک پہنچنے 500 سال، چوتھے آسمان تک پہنچنے 500 سال، 5ویں آسمان تک پہنچنے 500 سال، 6ویں آسمان تک پہنچنے 500 سال، 7ویں آسمان تک پہنچنے 500 سال.
ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کے برابر. زمین سے 7ویں آسمان تک پہنچ کے ٹھہرنے کے لیے 7ویں آسمان پر 7000 ایئرز لگتے ہیں. کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے, حسن لذاتہ سند کے ساتھ یہ حدیث ہے, امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید کی حدیث نمبر 149 ہے. یہ آگے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 7ویں آسمان کے اوپر 500 سال کے فاصلے پر ایک کرسی ہے. اس کرسی کے 500 سال کے فاصلے پر اوپر پانی ہے. والعرش فوق الماء واللہ فوق العرش. اللہ کا عرش پانی پر ہے اور اللہ عرش پر مستوی ہے, اور اولاد آدم کا کوئی عمل اللہ سے چھپا نہیں ہے. حدیث مکمل. آیت الکرسی سب کو یاد ہوگی, الا کسی کو یاد نہ ہو تو. وسع کرسیہ السماوات والارض. یہ کرسی ہے, ایگزامپل دے رہا ہوں, یہاں اللہ نہیں ہے, سمجھا رہا ہوں میں آپ کو, سمجھیے. یہ کرسی ہے اور یہ آسمان ہے. آسمان کا یہ کونے سے وہ کونا کوئی دیکھ سکے آج تک؟ سائنس اسپیس میں اتنی ترقی کر لی, لیکن آسمان کا یہ کونے سے وہ کونا سٹارٹ اور اینڈ دیکھی نہیں دیکھی. رب کیا کہہ رہا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض. زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے اس کی کرسی کی وسعت اتنی چوڑی ہے, اس کی کرسی اتنی وسیع ہے کہ زمین و آسمان کو اس کی کرسی گھیرے ہوئے. اور کرسی پر بھی ہمارا اللہ نہیں ہے. ہمارا اللہ اس کرسی پر ہر رات کے تیسرے حصے کے آخری پہر میں نازل ہوتا ہے. حدیث صحیح البخاری حدیث نمبر 1145. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ینزل ربنا, نازل ہوتا ہے ہمارا رب, تبارک و تعالی, جو بابرکت ہے, جو بہت بلند ہے, کل لیلۃ, ہر رات کو, الی السماء الدنیا, آسمان دنیا پر, حین یبقى ثلث اللیل الاخر, جب رات کا کچھ حصہ باقی رہتا ہے تب نازل ہوتا ہے ہمارا رب. کہتا ہے, من یدعونی فاستجیب لہ, کوئی ہے جو مجھے پکارنے والا کہ میں اس کے پکار کو جواب دوں, دعا قبول کروں اس کی. من یسألنی فاعطیہ, کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں. من یستغفرنی فاغفر لہ, کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں. یہ رب کہتا ہے ہر رات کے تیسرے حصے کے آخری کون سے وہ منٹ رہتے اللہ کو معلوم. تو اللہ کے بندو, ہمارا رب آسمانی دنیا پر یعنی وہ کرسی کے پاس نازل ہوتا ہے ہر رات. رہتا کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے. اس کرسی سے 500 سال کے فاصلے پر پانی ہے, پانی کے اوپر عرش ہے, عرش کے اوپر اللہ مستوی ہے. اللہ ہر رات کو اپنے عرش سے ینزل ربنا, نازل ہوتا ہے ہمارا رب, نبی نے فرما دیا. اللہ کے بندو, تو رب عرش پر مستوی ہے اور رب کی ذات ہے, یہ ایمان رکھو. ابھی میں نے بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء آیت سے سمجھا دیا کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں. 2 ہاتھ مطلب ہاتھ سے مراد قوت نہیں, ہاتھ سے مراد ہاتھ, اللہ کے ہاتھ ہے. کیسے اللہ کو معلوم؟ سورہ رحمان میں اللہ نے کہا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, تمہارے رب کا وجہ ہے, واو جیم ہا, وجہ چہرہ ہے, ذات ہے, ذات. کہاں ہے ذات اللہ کی؟ 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے. کیسے مستوی اللہ کو معلوم. اس اللہ کے بارے میں یہ لکھ دیا گیا کہ ہو کے ذکر میں تم ایسے ڈوب جاؤ کہ خود مذکور ہو جاؤ, نعوذ باللہ. اللہ کا ہاتھ نکال دیے کعبے سے اور تھپڑ بھی جو ہے پڑ گئی ہاتھ سے اس آدمی کو جو گھور رہا تھا کسی عورت کو طواف کرتے ہوئے. وہی کلیات امدادیہ میں حاجی امداد اللہ تھانہ بھونی صاحب, جس کا لقب مہاجر مکی بھی ہے, انہوں نے صفحہ 214 پر لکھے وجود ظاہری سے پہلے بندہ باطن میں خدا تھا. نعوذ باللہ. وجود ظاہری سے پہلے بندہ باطن میں خدا ہے. کہتے کون بول رہے ہیں؟ علماء دیوبند کے سردار. نہیں سناؤ؟ سنانا ہے, بتانا ہے کہ بھائی یہ فرقہ صحیح نہیں ہے. صحابہ انس رضی اللہ عنہ تقدیر کا انکار کرنے والے ایک شخص کے بارے میں جب کسی تابعی سے سنے کہ فلاں کے پاس میں بیٹھا تھا, وہ تقدیر کا انکار کر رہا تھا, بولے کہ آئندہ اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں, بولے نہیں تو گمراہ ہو جاؤ گے. 8417 مسند احمد, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان,
المرء على دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. ایک شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس تم میں سے ہر ایک اچھے سے دیکھ لے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے. یہ رب کے نبی نے فرمایا ہے، حسن لذاتی سند کے ساتھ مسند احمد کی روایت ہے. اللہ کے بندو، یہ سمجھو کہ ہم ان لوگوں کے پاس پہنچنا ہے سمجھانے کے لیے توحید و سنت، اور سمجھانے کے لیے جب جائیں گے تو ٹیڑھے سوالات ملیں گے، نرمی کے ساتھ جواب دینا ہے، بتانا ہے کہ بھائی میں آپ کی سن لیا، اب آپ میری سنو. دیکھو رب کیا فرما دیا، پیارے نبی کیا فرما دیے، اور یہ سو کالڈ علماء کیا فرما گئے ہیں. ان کی بات رب اور رب کے رسول سے ٹکرا رہی ہے، اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں آپ سے تھوڑا وقت اور نکالتے رہو، ہر روز 10 منٹ میرے لیے، تاکہ میں آپ کو کچھ سمجھا سکوں. توحید و سنت 7172 صحیح بخاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیج رہے تھے. کیا فرمائے؟ فرمائے کہ تم جس قوم کے پاس جا رہے ہو وہ اہل کتاب ہے، وہ اہل کتاب ہے، ان کے پاس تم کیا کرنا، پہلے ان کو فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ. حدیث 7172. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف جب بھیجے تو بولے کہ سب سے پہلے تم ان کو اللہ کی توحید کے طرف دعوت دینا. ان کو کہاں بلانا؟ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ، پہلا کام جو تم ان کو بلاؤ، إِلَىٰ طرف أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ، اللہ کی وحدانیت کی طرف. اللہ کی ذات میں وہ واحد ہے، وہ احد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ذات ہے. اللہ کے صفات میں وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ کے عبادات کے جتنی اقسام ہیں کسی کو شریک نہیں کرنا. جب یہ توحید سمجھا دو، جب وہ فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، جب وہ سمجھ لے، توحید جان لے، تو ان کو حکم دو ان اللہ افترض علیکم 5 الصلاۃ، کہ اللہ نے تم پر 5 وقت کی نمازیں یومہم و لیلتہم فرض کیا ہے. 2 دن کی نمازیں، 3 رات کی نمازیں، مغرب عشاء فجر رات کی نماز، ظہر اثر دن کی نماز تم پر یہ فرض کیا ہے. یہ کہو ان سے فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، جب وہ اس چیز کے بارے میں جان لے، سمجھ لے، نماز قائم کر دے، پھر ان سے کہنا کہ رب نے تمہارے مال پر سال میں ایک بار نصاب کو پہنچے ہوئے مال پر زکوٰۃ فرض کیا ہے. تم ان کے غنی سے زکوٰۃ لینا اور ان کے فقیر میں ہی تقسیم کر دینا اے معاذ. نبی نے کہا، حدیث اینڈ یہاں پر. ہم دعوت و تبلیغ میں پہلے نمبر پہ شرابی کو نمازی نہیں بناتے، جواری کو نمازی نہیں بناتے. ہم سب سے پہلے توحید سکھاتے ہیں، کیونکہ نبی نے سکھایا ہے پہلے نمبر پہ توحید بتاؤ. توحید کے بغیر نماز قبول نہیں ہے، توحید کے بغیر روزہ قبول نہیں ہے، توحید کے بغیر زکوٰۃ صدقات قبول نہیں ہے، توحید کے بغیر نہ کوئی عمرہ قبول، نہ حج قبول، نہ ذکر و اذکار قبول. دلیل سورہ 39 آیت نمبر 65 وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ وَلَقَدْ، اور یقیناً اوحی الیک، ہم نے وحی کیا آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلوں کی طرف بھی ہم نے یہی وحی کیے تھے. لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ شرک کرو گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. شرک کے عقیدے کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے، وہ نماز قبول نہیں ہے. اللہ کے بندو، یہ سمجھانا ہے. میں جو نصیحت پہلے نمبر پہ آپ کو کیا، اس کے بعد اب جو نصیحت کر رہا ہوں، ہم دعوت و تبلیغ کرنے والے ہیں، کرتے رہیں گے موت تک انشاءاللہ. ہم نان مسلمز کو بھی پہلے نمبر پہ توحید قبول کروانے کی کوشش کریں گے، سمجھائیں گے. نہیں قبول کرتے ان کی مرضی ہے، ہم زبردستی نہیں کریں گے، لیکن ہم پہنچائیں گے اللہ کا دین
مالک کا سندیش تمہارے لیے بھی ہے، صرف میرے لیے نہیں، کیونکہ ہم سب کا مالک ایک اللہ ہے، ہم بتائیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہم اصلاح کا کام کریں گے۔ ہم امت اجابت ہے اور نان مسلم امت دعوت ہے۔ We have to invite them to the way of Allah۔ ہم کو اللہ کی طرف بلانا ہے، وہ امت دعوت ہے، نان مسلمز، ہم کو دعوت و تبلیغ کرنا ہے۔ اور ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے پاس جا کر اسلام کے عقیدے، اعمال جو صحابہ اہل بیت اور اولیاء اللہ کے تھے وہی سمجھائیں گے، دلائل قرآن اور دلائل صحیح احادیث بتا کر، خرافاتی کتابوں سے نہیں۔ سمجھ میں آ رہا میرے پیارے بھائیوں؟ اور ایک حدیث، ان اللہ رفیق یحب الرفق، بے شک اللہ نرمی والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ نرمی سے ہم کریں گے، کیونکہ ادعو، دعوت دو، الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحتوں کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ نصیحتیں کرتے ہوئے۔ اور سمجھانے کے بعد بحث مباحثے پہ اگر کوئی پڑ جائے، وجادلہم باللتی ہی احسن، جب ڈیبیٹ کی، جدال کی بات بھی آ رہی ہے تو احسن انداز میں ہی ڈیبیٹ ہو، دلائل بتا کر، گالی گلوچ نہیں۔ سمجھیے میں کیا بتانا چاہتا ہوں، سمجھ میں آ گیا میرے بھائیوں؟ یہ نصیحتوں کو نہ بھولیے اور لگ جانا ہے کام پر۔ گالی دینے والوں کے پاس جانا ہے، گالی نہ دو بھائی، سعودی کو بھی گالی نہ دو اور ہم کو بھی گالی نہ دو۔ وہ اہل حدیثوں کا فیصلہ نہیں ہے، وہ سعودی حکومت کا فیصلہ ہے۔ اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شرک، بدعت، خرافات کی دعوت و تبلیغ پر پابندی ہے۔ آپ کو بھی ہم وہی ہندوستان میں کہہ رہے ہیں، اور ہم آپ کو بلاتے ہیں توحید و سنت کی طرف۔ آ جائیے، توحید قبول کر لیجئے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہوئے انتقال کر جائیں گے سجدے کی حالت میں، لیکن عقیدہ آپ کا وہی صوفیزم والا شرک عقیدہ رہے گا، وہ سجدے کی حالت میں روح قبض ہونا جنت میں نہیں پہنچائے گا، جہنم میں پہنچائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ 4497 صحیح بخاری، من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار۔ من، جو کوئی بھی شخص، ماتا، مر گیا، وَهُوَ يَدْعُو، کہ وہ پکارا کرتا تھا، من دون اللہ، اللہ کو بھی پکارتا تھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کوئی مدد کے لیے پکارتا تھا، نِدًّا دخل النار، وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوگا۔ لہذا یہ ہم سمجھاتے رہیں گے، اور یہ ہماری ڈیوٹی سمجھو کہ میرے بھائی میں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں دھوپ کے، تپتی دھوپ کے اندر مطاف میں ٹھہرے ہیں، حالت احرام میں ہے، عمرہ کا طواف کعبہ کر رہے ہیں۔ کیا کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے، اور کیا ہے؟ حالت روزے میں ہے، اور کیا ہے؟ حالت احرام میں ہے، اور کیا کر رہے ہیں؟ طواف کعبہ کر رہے ہیں، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ رہے ہیں، یا جو آپ کو میسر تھا آپ وہ پڑھ رہے ہیں، اور ملک الموت آپ کی روح قبض کر لے طواف کعبہ کے وقت، اور اس وقت آپ کا عقیدہ اللہ کو بھی پکارنے کا تھا، اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مدد مانگنے کا تھا، تو طواف کعبہ اس حالت میں آپ کو جنت میں نہیں پہنچائے گا بلکہ جہنم میں۔ 4497 صحیح بخاری۔ یہ ہم سمجھائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ڈر آ جائے توحید سیکھنے کے لیے کہ بھائی توحید ہے کیا چیز، پھر آسانی سے ملاقاتیں ہوتے رہے گی، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات سمجھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آج کے سبق سے تبلیغی جماعت کے سلسلے میں جو ہم اہم نصیحتیں کیے ہیں، یا آپ سمجھ لیجئے کہ ہم کو دعوت و تبلیغ انہی کے پاس جا کے کرتے رہنا ہے، دوسروں کے پاس بھی جانا ہے لیکن ان کے پاس جاتے رہنا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، حکمران کے بارے میں زبان خاموش رکھنے کی توفیق دے،
ہم کو جو ضروریات ہے عقیدے کا سیکھنا، اعمال کا سیکھنا، معاملات کا سیکھنا، وہ سیکھنے کے لیے ہم ہمیشہ سچ بولنے والے علماء کی صحبت میں رہ کر سیکھنے والے بن جائیں اور عمل کرتے رہیں تقوی اور اخلاص کے ساتھ، تاکہ ہم کو موت کے وقت سے جنت کی خوشخبری مل جائے اور عذاب قبر سے ہم بچ کر قیامت کے دن بھی اللہ کے سائے کے ساتھ پھر ہم جنت الفردوس میں داخل ہو جائیں۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو آپ کی المجیب صفت کے وسیلے سے قبول کر لیجئے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔